اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا، کامیابی کا طریقہ بتایا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کو بہت یاد۔ کامیابی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے عقل۔ اگر عقل ہوگی تو بندہ کامیاب ہے، عقل نہیں ہوگی تو کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عقل مند فرمایا، کس کس کو عقل مند فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، ہم نے زمین بھی بنائی ہے اور آسمان بھی بنایا ہے۔ یہ بنانے میں حکمت کیا ہے، کیوں بنایا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور ہم نے دن اور رات کو مختلف بنایا ہے۔ دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، رات بڑی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہے۔ اس میں اختلاف رکھا ہے۔ یہ سارا کام کیوں کیا؟ فرمایا اس میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہم نے سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا، دن رات کو مختلف کیا، تو اس میں ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی۔ اب عقل مند کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کا پہلا سبب ہے عقل۔ عقل ہوگی تو کامیاب ہو، اور عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کس کس وقت یاد کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یا تو بندہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا پھر لیٹا ہوگا، تین ہی حالتیں بندے کی، یا تو بندہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا پھر لیٹا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی یاد کرتا ہے وقعوداً، اور جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت بھی یاد کرتا ہے۔ کھڑے بھی یاد اللہ کی اور بیٹھے بھی یاد۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور وہ لیٹا ہوتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ عقل مند ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں وہ سوچتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ جب غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ تم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تم نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ جب اپنی گناہ گاری کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی پاکی کا اقرار کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ
کی یاد کرنے والا، اللہ کی مخلوق میں سوچنے والا، غور و فکر کرنے والا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ پھر جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اپنی برائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی پاکی کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کامیاب ہیں، وہی عقل مند ہے، وہی سب سے عقل مند وہ ہے جو خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے دل کا اطمینان۔ عقل لاکھ ہو لیکن دل مطمئن نہ ہو، دل میں غم آ جائے۔ بندے کا جب دل میں غم آ جاتا ہے نا تو اس کا کوئی کام بھی صحیح نہیں، اس سے کوئی کام بھی صحیح نہیں۔ غم جو ہوتا ہے تو غم جو ہے وہ کام صحیح نہیں کر سکتا۔ عقل بھی ہو لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دل کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو بعد میں پڑھوں گا، لیکن کسی شاعر نے اس کو بڑے اپنے شعروں میں بیان کیا۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہ چار یاروں کا نعرہ بھی لگا۔ علی پاک کا نعرہ ضرور لگاؤ لیکن پہلے چار یاروں کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ علی پاک کا نمبر چوتھا، علی پاک کا نمبر ہے چوتھا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا علی پاک۔ علی پاک کی عظمتوں کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن علی کو سب سے آگے بڑھا دینا یہ بھی ضروری ہے۔ جن کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے وہی آگے ہے، جن کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے وہی آگے ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کو جو تسلی ہوتی ہے، دل کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ خدا کی یاد سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ذکر اللہ کے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو، سبحان اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں یہ بات دل کے کانوں سے سن لینا، کسی اور بات میں سکون تلاش نہ کرنا۔ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، سکون صرف اللہ کی یاد، اطمینان صرف اللہ کی یاد۔ جو لوگ اللہ اللہ کر کے خدا کی رضا پہ مطمئن ہو گئے، دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف ان کے دل کو پریشان نہیں کر سکتی۔ بڑی سے بڑی تکلیف ان کے دل کو پریشان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو چکا تھا، بڑے سے بڑے یزید بھی ان کے دل کو پریشان نہ کر سکتے۔ اس وقت بھی آپ نے خدا کو یاد کیا، تلواروں کے سائے میں بھی خدا کی یاد کی، خدا کی عبادت کی ہے، کہا مجھے نماز پڑھنی۔ تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی کی، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی کی، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باز فرما رہے تھے، اوپر سے سانپ گرا،
आवाज हो रहा था, सांप गिरा, मजमे में भगदड़ मच गई, लेकिन सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपनी जगह से हिले भी नहीं और उसी अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे जिस अंदाज से पहले करते थे। वो फिर सांप सीधा आपकी तरफ और आपके जिस्म मुबारक पर चढ़ गया। आपने इसको ऐसे भी नहीं हिलाया भी नहीं, जिस तरह पहले बात फरमा रहे थे उसी तरह बात। दिल अल्लाह की याद से मुतमइन हो चुका था ना, दिल अल्लाह की याद से मुतमइन हो चुका था, इसलिए आपने जरा भी जुम्मश नहीं की। वो फिरते फिराते गायब हो गया। जब आप बात करने के बाद लोगों से मिले तो एक बंदा आपको मिला, हमारी आंखें तो ऐसे है ना सीधी, वो उसकी आंखें ऐसे ऊपर से नीचे। वो मिला, कहने लगा हुजूर मैं जिन हूँ और मैं ही सांप बन के आया था। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया जब तू मेरी तरफ आया था तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि तू अल्लाह के कीड़ों में से एक कीड़ा है। अगर अल्लाह ताला तेरे जरिए मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत तेरे नुकसान से मुझे बचा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। मैं जो भी कर लूँ तेरे नुकसान से बच नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला तेरे जरिए मुझे नुकसान नहीं देना चाहता, अगर अल्लाह ताला तेरे जरिए से मुझे नुकसान क्या देना चाहता, तू जो मर्जी कर ले, मेरा बाल भी बिका नहीं। तो ये था दिल मुतमइन हो चुका, अल्लाह की याद से दिल मुतमइन हो चुका था, अल्लाह की रजा पे राजी थे। तो जो वो लोग खुदा की रजा पे जो राजी हो जाए उसका दिल मुतमइन हो जाता है। लाखों परेशानी आ जाए, लाखों मुसीबतें आ जाए, उनका दिल परेशान नहीं है। एक अल्लाह वाले थे, पहले ज़माने में लोग पैसे जो बक्सों में रखा करते, क्योंकि कागज़ होते नहीं थे, आजकल तो कागज़ निकला तो ठीक भी होते थे, तो वो बक्सों में रखते थे संभाल। तो खादम ने आके इतला दी, हुजूर वो जो बक्सा था ना पैसों वाला वो गुम हो गया, पैसों वाला बक्सा गुम हो गया। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर के बाद वो मिल गया, फिर खादिम ने आके इतला की वो मिल गया बक्सा। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर भी अल्लाह का शुक्र गया, तो भी अल्लाह का शुक्र आया तो वो बड़ा परेशान हो जाएगी। क्या बात, या तो जाने पे अल्लाह का शुक्र होता, आने पे ना होता, या आने पे होता तो फिर जाने पे ना होता। ये क्या बात हो गई? पूछा हजरत जी ये क्या बात है, मसला मेरी समझ में नहीं आया, जाते भी अल्लाह का शुक्र, आते भी अल्लाह का शुक्र। फरमाया ये बात नहीं है, बात असल में ये है, जब तूने मुझे आकर इतला दी थी कि बक्सा गुम हो गया है तो मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की, कहीं इसको कोई गम तो नहीं है। पता चला कि गम का दूर दूर निशान नहीं है, तो मैंने दिल की सादत में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल को मुतमइन कर दिया। फिर जब तूने इतला दी कि हजरत जी वो बक्सा मिल गया, तो मैंने दिल की तरफ तवज्जो की कि इसको खुशी तो नहीं है, तो पता चला दिल में खुशी का भी दूर दूर निशान नहीं है। तो मैंने दिल की सादत में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे दिल को मुतमइन कर दिया है। कोई चीज़ चली जाए तो भी कोई फिक्र नहीं है, आ जाए तो भी फिक्र नहीं। न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल-फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको गवर्नमेंट ने कैद कर जेल के अंदर बंद कर दिया, तो जेल से अपने साहबजादों को खत लिखते हैं, हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मकसद
نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری جیل میں جانے پہ راضی ہے تو اس وقت تمہارے دل میں سب سے بڑی خواہش میری رہائی کی، اس کو بھی نکالو. اس وقت تمہارے دل میں سب سے بڑی خواہش کس کی ہے؟ میری رہائی کی. اس کو بھی دل سے نکالو. یہ بھی خواہش باقی نہیں رہنی چاہیے اللہ کی رضا پہ راضی رہو. گورنمنٹ کا تو خیال تھا ان کے بڑے مرید ہیں، لاکھوں مرید ہیں، بڑی ایجوکیشن ہوگی، بڑی دنگا فساد ہوگا، بڑا ملک میں خون خرابہ ہوگا، لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. جس کسی کو بھی کہا حضرت نے تو یہی کہا کہ اللہ کی رضا پہ رہو. اگر اللہ تعالیٰ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہماری تو ذرا بجلی بند ہو جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. لیکن جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو چکے ہیں وہ ہر حال میں مطمئن ہیں. اور جائیداد بھی قبضے میں کر لی گورنمنٹ نے، ساری جائیداد چھین لی، گھر سے بے گھر کر دیا. تو صاحبزادوں کو خط لکھتے ہیں اپنی والدہ کو بھی سمجھاؤ اگر ہم مر جاتے ہماری جائیداد دوسروں کے قبضے میں چلی. اگر ہم مر جاتے تو ہماری جائیداد دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی. کچھ بزرگوں نے اپنے اختیار سے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے اختیار سے دنیا کو چھوڑتے ہیں. یہ ہے دل کا اطمینان، یہ ہے دل کا اطمینان. دل مطمئن ہے. اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو بھی دل مطمئن ہے، کوئی چیز دیتا ہے تو بھی دل مطمئن. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ایک دفعہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت برکت میں حاضر تھا. گرمیوں کے دن تھے تو گرمی بڑی پڑ رہی تھی. تو مجھے فرمانے لگے گرمی بڑی ہے اللہ کا شکر. میں حیران ہو گیا، میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ یہ اللہ کے شکر کا موقع ہے. ہم تو پریشان ہو جاتے ہو گرمی بڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مجھے فرمانے لگے گرمی بڑی ہے اللہ کا شکر. اور میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا 10.5 سال چارپائی پر رہی، 10.5 سال بیمار رہی. جب ان کو کوئی پوچھتا اما جی کیا حال ہے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. سبحان اللہ. تو یہ ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. 10.5 سال چارپائی پہ رہی. وہ ڈاکٹر صاحب، وہ ڈاکٹر بڑے حیران ہو گئے. ایک ڈاکٹر کہنے لگا یہ کون ماجدہ، یہ کون خاتون ہے، یہ جنہوں ان کو بیماری لگی ہے یہ الحمدللہ کہنے والی بیماری تو نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے یہ جو ان کو بیماری لگی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا حالت، کہتے ہیں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر. جس حال میں وہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر. کہ ہم یہ دعا نہ کر لیں. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم تیری میں ہوں. اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم تیری میں ہوں. وقت میرا دے شوق اندر یاد کراں میں تینوں. اللہ 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 اسم
ساتھ مل کر اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڑھائی اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڑھائی اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڑھائی مرشد ماں راہی رحمت مرشد ماں راہی رحمت فضل کرے رب سائیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ایک بندے کے قیامت کے دن 99 ایک کم 100 رجسٹر برائیوں کے ہوں گے ایک 100 کم یعنی 100 سے ایک کم رجسٹر 99 رجسٹر برائیوں کے ہوں گے اور صرف اس نے ایک مرتبہ دل سے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ سچے دل سے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے گا تو وہ اس سے وزنی ہو جائے گا سبحان اللہ رجسٹروں سے وزنی ہو جائے گا اس لیے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں اس دن یہ کلمہ شریف کی برکت عطا فرمائے لا الہ الا اللہ در پہ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے تیرے در تے سیس نوان والا ہندا جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شاد عز نیاز اللہ بے بعد تیرے جس دا شان یا اللہ تیرے بعد کسی کا شان سب سے اونچا بے بعد تیرے جس کا شان اعلیٰ پاک ذات و شاہ لولاک دا ہے شاہ لولاک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ بنا بے بعد تیرے جس کا شان پاک ذات و شاہ لولاک دا ہے
کی آنکھ چلی جائے نور ختم ہو جائے تو اس کے لیے نور والا ایک سرما بھی ہے، اس کو نور دینے والا ایک سرما بھی ہے۔ اکھ جاندی نور سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے، اکھ جاندی نور سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جس دن دل کانپ رہے ہوں گے، جس روز دے ہول تھی دل کمبن، جس روز کی دہشت اتنی ہے، جس دن کی دہشت اتنی ہے کہ دل کانپ رہے ہو، جس روز دے ہول تھی دل کمبن، وہاں ایک ذات ہے جو سب کو تسلی دے رہی ہے۔ جس روز دے ہول تھی دل کمبن، اس روز غم خار غمناک دا ہے، عالم شاہ تو لکھ دود اس نو، عالم شاہ تو لکھ دود اس نو، جیڑا شاہ زمین افلاک دا ہے، جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، ہماری طرف سے ان کا لاکھوں کروڑوں عالم شاہ